الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه معزز حضرات، حکم صاحبان، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے عظمت قرآن پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل نعمت قرآن مجید ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ معزز سامعین، قرآن کی عظمت سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے بولیں، کیسے چلیں، والدین سے کیسا سلوک کریں، رزق کیسے کمائیں، غصے کو قابو میں کیسے کریں، اور زندگی کے ہر موڑ پر فیصلہ کیسے کریں۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کشش رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں۔ مشرکین مکہ جو دن میں لوگوں کو قرآن سنانے سے روکا کرتے تھے، قرآن جب پڑھا جاتا تو ایک دوسرے سے کہتے کہ قرآن کو مت سنو، شور کرو، ہنگامہ کرو، تاکہ قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں سے نہ ٹکرائے۔ لیکن یہی سردار قریش رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس نے حقیقت کا اعتراف کھلے الفاظ میں کر بیٹھا، کہنے لگا اس کتاب میں عجب طرح کی مٹھاس ہے، ما یقول ھذا البشر، کہہ رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ایسا کلام پیش کرے۔ آپ نے دیکھا کس وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف وہ لوگ کر رہے تھے جو دن کے اجالوں میں لوگوں کو قرآن سننے سے روکا کرتے تھے۔ معزز حضرات، انسان تو انسان، جنات نے اس قرآن کو سنا حیران ہو گئے، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے۔ ایک تلاوت کو سن کر جنات ایمان لے آئے۔ جو بندے قرآن مجید کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھایا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں یہ اعزاز بخشتا ہے، کہا یہ میرے خاص بندے ہیں۔ قرآن سے جن کا خاص تعلق ہوتا ہے انہیں اہل اللہ کہا گیا ہے۔ جن کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوتا ہے وہ فرشتوں سے قریب ہوتے ہیں، فرشتے ان سے قریب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہارت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے، اچھے لہجے میں قرآن پڑھتا ہے، تو ایسا بندہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے اللہ اور رسول کے درمیان سفارت کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید سے خاص رشتہ رکھنا چاہیے، قرآن مجید سے خاص تعلق رکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے معمور ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت یہ سرمایہ ہے، یہ دولت ہے، یہ آخرت کا سرمایہ ہے، یہ آخرت کی دولت ہے، اور ہر پڑھنے والوں کے لیے آخرت کی بہت بڑی دولت ہے۔ کل حشر کی عدالت جب سجے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اور کہیں گے پروردگارا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں قرآن مجید سے جڑ جائیے، قرآن سے قریب ہو جائیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن سے خاص تعلق رکھے ہوئے ہیں، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن مجید ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگارا ہم سب کو قرآن مجید سے قریب ہونے اور قرآن سے خاص تعلق رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔